جی السلام علیکم۔ پاکستان کے آرمی چیف، جن کو عصر حاضر کا بدترین اور خوفناک ترین ڈکٹیٹر کہا جا سکتا ہے، جو کہ پاکستان میں ظلم کی تمام حدوں کو پار کر چکے ہیں، جو کہ پاکستان میں اپنے اقتدار کے دوام کے لیے، اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے اور اپنی طے کی جانے والی ڈیل کے نتیجے میں اپنے منتخب کردہ لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے دور حاضر کی ہر اس روش کو، ہر اس اصول کو توڑ رہے ہیں، ہر اس روایت کو توڑ رہے ہیں جو کہ ایک تہذیب یافتہ معاشرے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ وہ ہر اس حد کو کراس کر رہے ہیں جس کو توڑ کے وہ اپنے اقتدار کو مضبوط سے مضبوط کر سکیں۔ وہ پاکستان کے ڈکٹیٹر ہیں، وہ پاکستان کے حکمران ہیں۔ واضح تو وہ ہرگز آرمی چیف نہیں، وہ ملک کے سربراہ ہیں۔ وہ کس طرح سے ملک کے سربراہ ہیں؟ وہ اس طرح سے ملک کے سربراہ ہیں کہ جو اس وقت چیف ایگزیکٹو، اگر آئین اور قانون کی بات کریں تو اس کے مطابق جو چیف ایگزیکٹو ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، جو بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے ایک عالمی نشریاتی ادارے کو، کسی عام ادارے کو بھی نہیں، انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی بالکل وہ فوج کے آدمی ہیں، یعنی کہ ان کی تعیناتی فوج نے کی ہے، یعنی کہ وہ آرمی چیف کی پروکسی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی ورکروں کے اوپر تشدد کی تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی ورکروں کو گرفتاریاں، ایک سیاسی جماعت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف، آپ اسے پسند کریں یا ناپسند کریں، لیکن اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو بیان کرنا ایک صحافی کا فرض ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ صرف اپنے تعصب اور بغض کی وجہ سے صحافی سچ بیان کرنا بھی چھوڑ گئے۔ ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ان کے معلومات کے مطابق پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ اور یہ غلط کیا، عمران خان اس وجہ سے غلط تھے، لیکن وہ تاریخ کے بدترین تشدد جس کی مثال نہیں ملتی، جس کو کسی بھی طور پہ، ہمارے ہاں تو چند لوگ ماضی کے اندر رہتے ہیں اور ماضی کے پیار میں ہی وہ زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی جنہوں نے ضیاء الحق کے مارشل لا کو کور کیا، جنہوں نے ضیاء الحق کے مارشل لا میں ہونے والے تشدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور رپورٹ کیا۔ وہ سب لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور رپورٹ کیے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر صرف اپنی مرضی کے انتخابات کرانے کے لیے، اپنی مرضی کے طریقے سے مینوور کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو ماضی میں طریقہ کار امپلائی کیے گئے وہ کیے تو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک شدید تر عوامی رد عمل آ سکتا ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے وہ بلڈوز کر رہے ہیں وہ سب کچھ جو ان کے راستے میں آ رہا ہے۔ حافظ عاصم منیر اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے دورے پر ہیں۔ وہ تقریباً 3-4 دن مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں رکیں گے۔ امریکہ میں وہ خفیہ طور پر کہیں مقیم ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی ایمبیسی کے افسران یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پوری ایڈمنسٹریشن کو یہ خوف اور خطرہ ہے کہ اگر ان کے پروگرام، یعنی کہ آرمی چیف کے امریکہ میں پروگرامز کے حوالے سے کسی کو پتہ لگ گیا تو ایمبیسی کے باہر پاکستانی احتجاج کرنے آ جائیں گے، یعنی کہ پاکستان کی کمیونٹی کے وہ لوگ جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں، وہ ایک ڈکٹیٹر کے پاکستان میں کیے جانے والے اقدامات کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آ جائیں گے، اور جس سے پاکستان کو اور خصوصاً جو ایمبیسی ہے اس کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم ایسے کرتوت کرتے ہی کیوں ہیں کہ ہمیں چھپنا پڑے، ہمیں ڈرنا پڑے، ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ لیکن بہرحال یہ رپورٹ کیا گیا ہے، پاکستان میں ڈان اخبار نے بھی رپورٹ کیا کہ شاید وہ آنے والے دنوں میں، ذرائع بتا رہے ہیں، اعلان نہیں کیا جا رہا، آفیشیل کنفرمیشن کوئی نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے، ڈان اخبار نے رپورٹ کیا کہ وہ ڈیفنس سیکٹری کو ملیں گے، سیکٹری آف اسٹیٹ کو ملیں گے، وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو ملیں گے، پاکستان کے چند جو لیڈنگ فگرز ہیں بزنس کمیونٹی میں، شاید ان سے پاکستان کی ایمبیسی میں ایک ملاقات کوئی طے ہے۔
मीडिया को बिल्कुल नहीं बुलाया गया, दूर रखने का कहा गया मीडिया को। मीडिया के मुतलका जो अफसरान हैं एम्बेसी के अंदर, उनको खुसूसी हदायत हैं कि बिल्कुल मीडिया को कोई किसी तरह की इंटरेक्शन तक भी नहीं करनी है आपने। इसी तरीके से कोई ऐसे लोग जो कि IMF या वर्ल्ड बैंक में मालियाती इदारों में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, उनके साथ कोई एक मीटिंग है, शायद एम्बेसडर के घर पे कोई इस तरह की चीज होगी, उससे भी मीडिया को बिल्कुल दूर रखने के लिए कहा गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतने डरने और छुपने की वजह क्या है? मेरे आज के प्रोग्राम का मौजू ये है कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करूं और अमेरिका क्या करने जा रहा है, अमेरिकी हुकूमत क्या करने जा रही है, उसके ऊपर आपसे बात करूं। एक छोटी सी मैं तारीख आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही दिलचस्प होगा आपके जानने के लिए कि अमेरिका और पाकिस्तान के माजी में जो रवाबत रहे हैं, सिर्फ 5 अमेरिकी सदूर जो हैं वो पूरी 75 साल तारीख में पाकिस्तान आए हैं। तो मैं आपको मुख्तसर एक दो दो फिक्रों में ये बताऊंगा कि ये कब कब आए और क्यों आए और किस वक्त आए और इनके इंटरेस्ट क्या थे। लेकिन मैं ओवरऑल आपके सामने ये यकीन रखना चाहता हूं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, और सुपर पावर क्या हो, कोई भी मुल्क हो, उसके अपने मफादात होते हैं, और वो अपने मफादात को पूरा करना ही उनकी जो है जो आप कह लें कि एक तरजीह होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और कोई भी मुल्क अपनी जो उस बुनियादी उसके इंटरेस्ट हैं, अपने मफादात हैं, वो पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। जो लीडर्स जो हैं, जो अपने मुल्क से सिंसियर होते हैं, यकीनी तौर पे वो अपने मुल्क के मफादात को ही अव्वलीन तरजीह देते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक सुपर पावर के लिए ये भी जरूरी होता है कि वो अपनी ताकत का भ्रम भी कायम रखे। अपनी ईगो होती है सुपर पावर की एक, उसके दुनिया के हर मुल्क के अंदर, हर हिस्से के अंदर मफादात होते हैं, और उन मफादात को वो अपनी ताकत के जोर पे ही पूरा करना चाहते हैं। और सुपर पावर के लिए यकीनी तौर पे ये आसान होता है कि वो जो डिक्टेटर्स हैं उनके साथ डील करे, डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करे, अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करे। डिक्टेटर्स के साथ काम करना एक सुपर पावर के लिए इसलिए भी आसान होता है, मेरे बहुत से सुनने या देखने वाले इस बात को समझते होंगे कि जो भी सियासी लीडर्स हों, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो अवामी नुमाइंदे होते हैं और उनको अवाम को जवाब देना होता है। वो थोड़ी बहुत कोई 2 नंबरी कर लें, कोई कहीं पे डंडी मार भी लें, तो उनको बुनियादी तौर पे हर हालत में अवाम के पास जाना होता है एक दिन। तो वो चाहे दिखावे के लिए ही करें, तो वो अवाम को मुतमईन करने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल आंखें बंद करके अमेरिका के आगे लेट जाने वाले, माजरत के साथ, जो बेगैरत हुक्मरान, वो कोई फौजी हुक्मरान जिस तरह जनरल मुशर्रफ वगैरह थे, वो इसी तरह के लोग हो सकते हैं। सिविलियन कोई भी रहनुमा हो, उससे आपके जितने मर्जी इख्तिलाफात हो, वो मकसद है कि वो किसी हद तक जो है वो गैरत का मुजाहरा कहीं कर लेता है। लेकिन सब ज़ाहिर है जो डिक्टेटर्स होते हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, और सुपर पावर के लिए ऐसे छोटे मोटे लीडरों के साथ सर खपाना, उनको कायल करना, उनको अपने मुल्क या सुपर पावर के इंटरेस्ट का बताना, ये उनके लिए एक बड़ा दुश्वार मरहला होता है। तो वो शॉर्टकट उनके लिए बेहतरीन यही होता है कि ऐसा कोई 2 टके का डिक्टेटर मिल जाए जो अवाम अपनी को चाहे मुसम कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, या वही हालत करे जो आसिम मुनीर कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। लेकिन सुपर पावर के जो इंटरेस्ट हैं वो पूरे होने चाहिए। अगर वो पूरे होंगे तो फिर फिर सत्ते खैरा है, तो वो फिर सत्ते खैरें होती भी हैं, हमने देखा भी है माजी में। मैं अर्ज करूं कि इकोनॉमिस्ट बड़ा ही मोतबर जरीदा है, अगरचा मोतबर कहते हुए भी अब ये होता है कि जब से गजा के अंदर इसराइली बर्बरियत अपनी इंतहाओं को पहुंची है, तब से कोई समझ नहीं आती कि कौन सा जरीदा या कौन सा अखबार या कौन सा मीडिया हाउस जो है वो मोतबर है और कौन सा नहीं है। लेकिन बहरहाल इकोनॉमिस्ट का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसके मुताबिक तकरीबन जो अमेरिका की मिलिट्री बेसिस हैं दुनिया भर में, उनमें से आप कह लें कि 45 ऐसे कंट्रीज जो होस्ट कंट्रीज हैं जो उन बेसिस के, वहां पे 45 के अंदर जो है वो डिक्टेटर्स हैं, डिक्टेटरशिप्स हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, नॉन डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन हैं वहां पे।
اسی طریقے سے ٹروتھ آؤٹ کے نام سے ایک میڈیا آؤٹلیٹ ہے امریکہ میں، ایکسکلوسیو سٹوریز کے اوپر وہ کام کرتے ہیں۔ 2017 میں انہوں نے رپورٹ کیا کہ 73% آف دا ورلڈ ڈکٹیٹرز آر بینگ فیڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹیکس پیئرز منی۔ جو 73% ڈکٹیٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ ملٹری ایڈ جو ہے وہ امریکہ فراہم کرتا ہے۔ 73% ڈکٹیٹرز، آپ سمجھ رہے ہوں گے، ایک سپر پاور جس نے اپنی طاقت کو، حکمرانی کو دنیا بھر پہ قائم رکھنا ہے، تو وہ چند آپ کہہ لیں کہ گھٹیا ڈکٹیٹرز کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسی طرح کاؤنٹر پنچ کے نام سے ایک بڑی زبردست میڈیا آرگنائزیشن ہے، انہوں نے 2021 میں تقریباً وہی والی بات جو ہے، مطلب اس وقت کی جو لیٹسٹ صورتحال کو بھی یہ رپورٹ کیا کہ 3/4 آف دا ورلڈ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ امریکہ سے مالی امداد لے رہے ہیں۔ تو امریکہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ بہت آسان ہو جاتا ہے کام کرنا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں مزید اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے سننے والے یقیناً اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کتنا مشکل ہوگا امریکہ جیسے ملک کے لیے۔ اب امریکہ کے اندر ویسے جمہوریت کو بڑا وہ کیا جاتا ہے، دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی، جمہوریت اور انسانی حقوق اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، لیکن امریکہ اپنے سے باہر باقی دنیا کے لیے وہ ڈکٹیٹرز کو پسند کرتا ہے، اور اسے کوئی غرض نہیں کہ کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، کتنے لوگ دفن ہوتے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا اس بات سے۔ اور یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ہمیشہ سے ایک نان نیٹو الائی رہا، ہمیشہ سے امریکہ کے قریب رہا، امریکہ کی ہر بات مانی، امریکہ کی دوستی پہ ہمارے حکمران تو بہرحال ناز کرتے رہے۔ امریکہ دوست سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، یہ آپ بہرحال دیکھ لیں کہ 47 میں پاکستان قائم ہوا تو پہلے 10-12 سال، حالانکہ شروع کے دور جتنے بھی کمزور تھے، 50s میں پاکستان میں ترقی کا ایک سفر شروع ہوا اور پاکستان نے پرومیننس گین کی ورلڈ سٹیج کے اوپر، لیکن کبھی امریکی کوئی صدر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آیا۔ ملٹری جو ہے، فوج جو ہے، اس نے قبضہ کیا اقتدار میں اکتوبر 1958 میں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا دورہ جو ہے وہ دسمبر 7 کو، جو ڈیوائڈ آئیزن ہاور پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے اس وقت، انہوں نے جب صدر ایوب پاکستان میں جو ڈکٹیٹر جنرل ایوب تھے یہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے، اور اس وقت یہ دسمبر 7 سے لے کے دسمبر 9 تک یہ دورہ تھا۔ کراچی اس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا۔ یہ پہلا کسی امریکی صدر کا دورہ تھا۔ اچھا، دوسرا دورہ بھی کسی بھی امریکی صدر کا، وہ بھی جنرل ایوب کے دور میں ہی ہے، اور یہ لنڈن بی جانسن جو ہیں یہ امریکی صدر تھے اس وقت، اور یہ دورہ بھی دسمبر کے مہینے میں ہوا۔ 23 دسمبر 1967 کو 1967 میں جو لنڈن بی جانسن ہیں یہ پاکستان آئے۔ یہ بھی ایک صاحب ظاہر ایک ڈکٹیٹر کے دور میں دورہ تھا۔ اس کے چند برس بعد ہی، 2-1 برس کے بعد ہی، آپ کہہ لیں کہ 1969 میں اگست کی 1 اور 2 ڈیٹ کو بہت ہی مشہور امریکی صدر تھے رچرڈ نکسن، وہ پاکستان آئے، اور اس وقت بھی ڈکٹیٹر جو تھے یحییٰ خان، وہ پاکستان کے حکمران تھے، پاکستان کے دوسرے ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح میں نے ایکسپلین کیا کہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ کام کیوں کیا جاتا ہے، تو آپ نے نام سنا ہوگا ہینری کسنجر، جو امریکی وزیر خارجہ تھے، سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے امریکہ کے، اور بہت مشہور سفارتکار ہیں دنیا کے۔ بہت سے لوگ انہیں نوٹوریس کہتے ہیں، بدنام زمانہ کہتے ہیں، جو بھی جنگوں میں کردار رہا امریکہ کا اور جو ان کی ڈپلومیسی تھی اس حوالے سے۔ کسنجر جو ہیں انہوں نے یہ 5-6 سال پہلے ہی پوری زندگی وہ میڈیا کو بہت ہی ریویلنگ انٹرویوز دیتے رہے۔ اٹلانٹک ایک جریدہ ہے امریکہ میں، اس کو انٹرویو دیا انہوں نے آج سے 6-7 سال پہلے، ابھی چند دن پہلے ویسے وہ وفات بھی پا گئے، تو 6-7 سال پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اٹلانٹک کو، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ نومبر میں 1971 کے سال میں، 1971 پاکستان کی ہسٹری کا بہت ہی اہم سال ہے، پاکستان ٹوٹ گیا تھا، پاکستان بنانے والے جو تھے وہ علیحدہ ہو گئے، اور ایسٹ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ اور میں چونکہ موضوع گفتگو نہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا بتا دوں کہ ہینری کسنجر نے بتایا کہ نومبر 1971 میں جنرل یحییٰ نے تسلی کرائی تھی امریکہ کو، ایشورنس دی تھی کہ بے فکر ہو جائیں،
ہم 1 ماہ کے اندر اندر پاکستان کو توڑ دیں گے، ہم اس پاکستان کو آزادی دے دیں گے، ہم بنگلہ دیش بنا دیں گے، اور اس طرح کی باتیں، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، ان کو چھپایا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ اگرچہ پاکستان میں اگر کسی بھی شخص میں تھوڑی سی بھی جستجو ہو، تھوڑی سی بھی ریسرچ کی وہ ہو، تو وہ بڑا ایزیلی ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، سرٹیفائیڈ سورسز جو ہیں آپ ویب کے اوپر ایکسیس کر سکتے ہوتے ہیں۔ لیکن نہیں، پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر، مین اسٹریم میڈیا میں ان چیزوں کو رپورٹ ہونے سے روکا جاتا ہے، یا پبلش ہو بھی صحیح تو اس کو اس طرح پھیلنے نہیں دیا جاتا کہ عام لوگوں تک یہ حقائق پہنچیں۔ اور یہ یحییٰ خان نے جو بات کہی، یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی، اس سے پہلے جنرل ایوب بھی امریکہ کو یہ یقین دہانی کرا چکے تھے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے۔ اور یہ مطلب اس کا اگر کوئی حوالہ پوچھے تو لوگ دیکھیں حوالہ پوچھتے ہیں ان چیزوں کا، اور دیکھیں حوالہ کیا ہے، جنرل ایوب نے یہ بات خود لکھی تھی اپنی کتاب میں۔ مطلب یہ دیکھیں نا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بعض لوگ عقل کل بنے ہوتے ہیں اور کسی بھی تاریخی حوالے کو، کسی ثبوت کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کو جو کہ امریکی پٹھو بنے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستان سے لوٹ مار کر کے یورپ میں اور امریکہ میں جائیدادیں بناتے ہیں، کمرشل پلازے خریدتے ہیں، اور بڑی بڑی جائیدادیں، پراپرٹیز خریدتے ہیں، لوگ ان کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور دوسروں سے وہ کوٹ مانگتے ہیں اور ریفرنسز مانگتے ہیں، اور ریفرنسز دیے جائیں تو یقین نہیں کرتے۔ تو یہ وجہ تھی، یہ جو ہنری کسنجر کا انٹرویو ہے کہ 1 مہینہ پہلے تصدیق کی تھی یحییٰ خان نے کہ ہم اس پاکستان کو آزادی دے دیں گے، ہم پاکستان کو توڑ دیں گے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ ان ڈکٹیٹر پہ، حافظ عاصم منیر جیسے ڈکٹیٹر یا یحییٰ خان جیسے ڈکٹیٹرز کے اوپر ریلائی کرتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو ہم دوروں کی بات کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ویسے تو ضیاء صاحب کا دور آیا، اور ضیاء صاحب کے دور میں جو باہمی محبت تھی امریکہ اور پاکستان کے درمیان، واشنگٹن ڈی سی اور اسلام آباد کے درمیان، اس کی مثال نہیں ملتی۔ مطلب ہے کہ ہماری جو محبت تھی اس نے مطلب ہے کہ پوری دنیا سے دہشت گردوں کو، جن کو مجاہدین کہتا ہے امریکہ، ان کو لا کے ہم نے افغانستان میں رشیا سے لڑایا۔ اس کے اوپر بھی پاکستان میں متضاد رائے آج کے دن تک پائی جاتی ہے، ہر کسی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ بہرحال تو وہ جو دہشت گردی کی بنیاد ہم نے رکھی، ہماری سوسائٹی ختم ہو گئی پاکستان کے اندر، اور سوشل رینکس جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، اور وہی لوگ جو ایک قوم کی صورت میں رہتے تھے، اور وہی مسلمان جو کسی بھی مطبع فکر سے تعلق رکھنے کے باوجود مسلمان تھے اور اپنے مذہب پہ بھی ناز کرتے تھے، یہ نہیں کہ مذہب والی بات کہ اور وہ ایک قوم کی صورت میں تھے، وہ سب کچھ تقسیم ہو کے وہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان اور وہابی، دیوبندی، بریلوی، کافر، پتہ نہیں کیا کیا، شیعہ اور کیا کیا ہو گئے، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا، پاکستان کو تباہ ہوتے ہوئے، برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ہمارے سامنے تھا ضیاء کا دور، اور اس دور میں جو محبت تھی وہ آپ کے سامنے تھی۔ اگلا دورہ جو ہے وہ بل کلنٹن آتے ہیں، آپ کہیں کہ پاکستان سن 2000 میں مارچ 25 کو، یہ چند آپ کہہ لیں مہینے یا چند ہفتے بعد کی بات ہے، جب جنرل مشرف جو ہیں وہ اقتدار میں آئے تھے، پاکستان کے چوتھے ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ اگرچہ یہ 6 گھنٹے کا دورہ تھا، اس دورے کے دوران بل کلنٹن کو ریڈیو پاکستان پہ عوام الناس سے خطاب کرنے کی موقع دیا گیا، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 1988 سے لے کے 1999، 11 سال تک پاکستان میں جمہوری حکومتیں رہیں، کسی امریکی صدر کو جو ہے وہ توفیق نہیں ہوئی پاکستان آنے کی، حالانکہ پاکستان جو ہے وہ کولڈ وار میں امریکہ کا مطلب ہے کہ لیڈنگ اتھارٹی تھا، خصوصاً آخری جو وقت تھا کولڈ وار کا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بل کلنٹن جو صاحب تشریف لائے، وہ 1992 سے امریکہ کے صدر تھے، 1992 سے، اور وہ آئے کب؟ جب آخری جمہوری حکومت ختم ہو گئی، اس کے چند مہینے بعد، یعنی وہ انتظار شاید کر رہے تھے کہ یہاں سے جمہوریت کا مطلب ہے کہ جو بستر ہے وہ گول ہو تو میں اسلام آباد جاؤں۔ اسی طریقے سے آگے جنرل مشرف کے دور میں ہی جو پریزیڈنٹ جارج بش تھے، جارج ڈبلیو بش، وہ بھی مارچ کے مہینے میں شاید 2-3 تاریخ کو 2006 میں آئے تھے پاکستان۔ یہ ایک اسٹیٹ وزٹ تھا، ان کو بڑا ریڈ کارپٹ ایک ویلکم دیا گیا۔ جنرل مشرف تو صاف ظاہر ہے کہ آسمانوں پر تھے، امریکہ سے بڑی محبت کرتے تھے، امریکہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا، تو
اور اصل میں ان کی محبت ہوتی بھی امریکیوں کے لیے ہے، اور امریکہ کا سردار ان کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ امریکہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس ساری بات کو لے کے حافظ عاصم منیر صاحب کے دورے کے اوپر آنا چاہتا تھا کہ اگرچہ وہ تو خفیہ رکھ رہے ہیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں دورے کے، وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، پینٹاگون میں ان کی جو ملاقاتیں ہوں گی وہاں پہ افغانستان کے حوالے سے کیا بات ہوگی۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب 2019 میں 2019 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جو مقبوضہ کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا جب ختم کیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا اس سے چند دن پہلے بھی آرمی چیف کو امریکہ بلایا گیا تھا، اور ابھی جب وہ یہ اتفاق کی بات ہے، اور یہ مطلب ہے کہ اور اس وقت صاحب ذرا یہی معاملات طے پائے تھے کہ آواز نہیں اٹھانی، خاموش رہنا ہے۔ اگرچہ اس وقت جو بھی سویلین گورنمنٹ تھی اس نے آواز اٹھائی، احتجاج کیا، لیکن فوج نے ہر حالت میں جو خاموش رہنے کا وعدہ تھا وہ پورا کیا۔ امریکہ کو یہاں زبان دے کے گئے تھے جنرل باجوہ، اور اب جب سپریم کورٹ کا، بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو یہ اتفاق کی بات ہے۔ میں کوئی کنسپریسی تھیوریز نہ پھیلانا چاہتا ہوں، نہ اس پہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اتفاق کی بات ہے کہ اب جب آیا تو اب بھی یہ صاحب ادھر ہی ہیں۔ ان کی پینٹاگون میں انڈیا پاک ریلیشن شپ پہ کیا بات ہوگی، کشمیر کے حوالے سے کیا بات ہوگی، افغانستان کے حوالے سے کیا بات ہوگی۔ یہ تو ہمارے جو میڈیا کے گروز ہیں وہ بھی اس طرح کے لوگ پیدا کر لیے میڈیا میں کہ ہم نے وہ کہتے ہیں نہیں ان پہ بات نہیں کرنی، ان ایشوز پہ بات نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، پاکستان کے جو اس طرح کے نازک ترین یہ معاملات ہیں کہ جو کہ پبلک سے جن کو سیکرٹ رکھا جانا ضروری ہو، یہ صرف غلامانہ سوچ کی عکاسی ہے، اور میڈیا کے اندر ایسے غلیظ ذہنوں کا آ جانا ہے جو ہمیں اس طرح کی غلط باتیں بتاتے ہیں۔ جتنی ٹرانسپیرنسی ہو اتنی بہتری آتی ہے، اتنی عوام کی جو سوچ ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے پالیسیز کے اندر۔ تو اب جب حافظ صاحب یہاں موجود ہیں، حافظ عاصم منیر صاحب امریکہ میں موجود ہیں، تو اس وقت ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد جو بھی ہے امریکہ بہت کلیئر ہے۔ میں نے کل بھی بات کی تھی، مختصر میں نے وعدہ کیا تھا میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، تو اس لیے آج کے پروگرام میں نے یہ تفصیل سے بات کی۔ تو امریکہ کھل کے حافظ عاصم منیر کے ساتھ ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے، یہ خبر کی بات ہے، اس میں کوئی تجزیے کی بات نہیں ہے، اور اس کو اوپنلی امریکہ کا کہنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے امریکہ کی ریاست نے جو بھی بات کرنی ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کرے گا، کوئی اور جو ہے نا مطلب پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی جو بات کہے گا وہ اس کا پرسنل ویو ہو سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سے لوگ اس بات سے ڈس ایگری کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل جس طرح ہمارے جو سب کا پریزیڈنٹ تھے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتے تھے، لیکن امریکی ریاست کا جو بھی موقف ہے، جو آفیشیل موقف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے، جیسا میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں بار بار عرض کیا اور آپ کو گوگل سرچ کے طریقوں سے بتایا کہ کس طریقے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم جو بھی کہتے ہیں پاکستان کے میٹر نہیں کرے گا اس حوالے سے، صدر پاکستان جو بھی کہیں، آرمی چیف، کور کمانڈر جو بھی کہیں، میٹر وہ کرے گا جو وزارت خارجہ کہے گی۔ اور میں نے آپ کو ثابت کیا کہ کس طریقے سے جو ریاست پاکستان ہے وہ اس بات کے اوپر اب اڑ گئی ہے کہ اس نے اسرائیل کو آکوپائنگ فورس نہیں کہنا، اسرائیل کو غاصب نہیں کہنا۔ تو خیر وہ بات اور طرف چلی گئی، واپس آتے ہیں امریکہ کی طرف۔ تو جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا موقف بھی ہوتا ہے، تو ان سے جب کہا گیا کہ پاکستان کے اندر اس طرح سے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اس طرح سے سیاسی آزادیوں کو ختم کیا جا رہا ہے، بولنے کی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے، چند ہفتے بعد الیکشن ہے اور ایک سیاسی پارٹی کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، کہ بدترین کریک ڈاؤن سیاسی پارٹی کے ایکٹیوسٹ کے خلاف جاری ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم پاکستان میں کون لیڈر آتا ہے اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ پاکستان میں جو بھی عوام جن کو منتخب کرتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ خیر آخری فکرہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا، اس پہ میں نے کل بھی بات کی تھی، آج بھی دو تین فکرے میں آپ کو کہتا ہوں، لیکن جو بنیادی موقف تو انہوں نے دے دیا کہ ہم اس میں انٹروین نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں whatever is happening, whatever is being done in Pakistan by the Pakistan Army and ISI against any political force, any political party or for any political party, America fully stands behind the army۔ تو یہ ایک چیز ہے، یہ خبر کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔
یہ چیز آپ کو بتانی تھی کہ پوری تاریخ میں امریکہ نے پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا، تو کسی بھی طور پہ آپ کسی سپر پاور پہ ریلائی نہیں کر سکتے کبھی بھی. اپنے ملک کو خود ہی آگے لے کے جانا ہوتا ہے، اپنے ملک کے لیے خود ہی جدوجہد، خود ہی سٹرگل کرنی ہوتی ہے. سپر پاورز کے تو اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ انہی انٹرسٹ کے مطابق چلتے ہیں، ڈکٹیٹرز کو لے کے چلتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو پالتے اور پوستے ہیں، پھر ان کو جائیدادیں لے کے دیتے ہیں، پھر ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ لوٹ مار کا پیسہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے وہ اس کو ایڈجسٹ بھی کر لیں. تو یہ صورتحال ہے تازہ ترین واشنگٹن ڈی سی سے آپ کے لیے کہ پاکستانی جو آرمی چیف یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں، ان کو پوری طرح سے سپورٹ حاصل ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کی، اور پوری طرح سے جو آگے آنے والے دن ہیں، یہ خبر کی بات ہے کہ اس میں پوری طرح سے سپورٹ کیا جائے گا پاکستان کی ملٹری کو کہ وہ بلڈوز کرے تمام آزادیوں کو اور تمام انسانی حقوق کو، اور سپریس کرے اپنے اپوننٹس کو، اور وہ آگے چلے. اس کے باوجود اگر پاکستانی عوام کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان سختیوں کے خلاف، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی کامیابی ہوگی. اس میں امریکہ کا کوئی بھی کردار نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ اپنا کردار واضح کر چکا ہے. ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے.